دن بدن بچیاں پگھلتی جا رہی ہیں. ابھی ایک صاحب آئے اور میری اپنی بہن کے لیے رو رہے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا وہ بہن کو دیکھ کر گئے ہیں اور ابھی دوبارہ چچی وغیرہ کو دکھانا ہے. میں نے کہا کیا شوکے سے ہماری آپ کی بیٹی سجا سجا کر ان کا دل توڑ کے بددعائیں لیتے ہو؟ بھائی شادی تو انہوں نے کرنی ہے نا. تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نظر دیکھ لوں تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹی کو پتہ نہ چلے ایک نظر دکھا دو. سسر صاحب کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سسر ہوا کرنا؟ اور پھر چچی بھی دیکھ رہی ہے, ممانی بھی, خالہ بھی, پھپھی بھی. جس کو پسند نہ آیا بیٹی ریجیکٹ. تو نے استخارہ کر کے بتایا مجھے کہ ہاں ہمارے استخارہ میں آ گیا ہے, پھر تیری چچی نے منع کر دیا تو. مولانا سلیمان گھانچی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے. اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. بڑے واقعات ہیں رونے کے. ایک بچی کے 4 رشتے واپس گئے تو ماں بیوقوف کے زبان سے نکلا تو منوس ہے. حالانکہ منوس گناہ چیز ہے, منوس کوئی چیز نہیں ہے. منوس بیٹا بیٹی دکان گھر منوس نہیں ہوتے. منوس گناہ ہے. دلیل حدیث پاک کی بخاری شریف کی ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو بخت کس کا خراب ہے؟ گناہ اگر ہم کریں گے تو. بیٹی کہاں سے منوس ہو گئی؟ بیوی کہاں سے منوس ہو گئی؟ بیٹا کیسے؟ ان سب کو جواب دینا پڑے گا اگر توبہ نہیں کیا تو. تم نے منوس کر دیا. یہ زیور اور جہیز کی لعنت اور اتنی دعوتیں, ہر گھر میں جوڑا, ہر گھر میں پیسوں کا لفافہ. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تم میں چکر آتے ہیں کہ 20 لاکھ کہاں سے لاؤں گا. اگر اللہ پر رکھو, اللہ ایسے نوجوان بھیجتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جہیز مانگنا, رشوت طلب کرنا, جہیز لے لینا حرام. کتنے نوجوانوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز کے پیسے واپس کیے. الحمدللہ سچی توبہ, اللہ نے ان کی قبول فرما لی اور کام بن گیا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, اس بچی نے خودکشی کر لی ماں کے اس جملے پر. حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, یہ بیان کرتے ہوئے روتے تھے اور فرماتے تھے کہ بتاؤ اس میں قصور کس کا؟ کسی نے کہا معاشرے کا. فرمایا نہیں. قصور کس کا؟ حضرت ماں کا جس نے منوس کا. فرمایا نہیں. قصور کس کا؟ فرمایا بیٹی کا. فرمایا نہیں. روتے ہوئے فرمایا قصور تیرا اور میرا ہے, میرا اور تیرا قصور ہے. یہ ہم نے رسم بنائی ہوئی ہے, مہندی, مایوں, صحرا بندی. منگنی کی رسم جائز نہیں ہے, دوزخ کا راستہ ہے. رسم اور بدعت کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی منہ سے کہتے ہیں ہمارے یہاں رسم ہے. رسم کو فرض واجب سمجھ کے کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں نہیں ہم تو فرض واجب نہیں سمجھتے. تو نہیں کر کے دکھاؤ. کرنا دلیل ہے کیا اس کو فرض سمجھ رہے ہیں, شادی کا جز سمجھ رہے ہیں. اب یہ منگنی ہو رہی ہے بینکویٹ ہال میں, باقاعدہ دعوت, اور اس گھر کی بچیوں کو میں جانتا ہوں کتنے یہ گھر آباد نہیں ہوئے. بتاؤ بینکویٹ کا کیا کرایہ ہوگا؟ خود فیصلہ کر لو. منگنی اور کھانے کا. اور جتنی خواتین شریک ہوں گی, ہماری متعلقین کو شریک نہیں ہوتی الحمدللہ, اور ایسا چکر دیتے ہیں کہ مہندی ہے, مایوں ہے, صحرا بندی ہے, منگنی ہے, دن پکے کرنے کی دعوت ہے, مرد الگ عورتیں الگ, موسیقی نہیں, مووی نہیں, مکس گیدرنگ نہیں. اب تو آئیں گے نا. ارے بھائی رسم تو ہے, کیسے رسم میں آئے؟ اللہ کی نافرمانوں کی تعداد بڑھائی, جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنے والی کی تعداد بڑھائی. برادری ہے, خاندان ہے, پاندان ہے, یہ ہے. کہاں سے خاندان دیا کس نے؟ برادری دی کس نے؟ بھائی بہن دیے کس نے؟ اس کا حق زیادہ ہے یا گناہوں والوں کے حق زیادہ ہے؟ نعوذ باللہ. یہ اسٹیم اور طاقت شیخ سے ملتی ہے. کونوا مع صادقین کو اللہ نے فرض کیوں کیا؟ تاکہ یہ طاقت ملے کہ جب تک مخلوق کا خوف ختم نہیں ہوگا کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. تو مولانا سلیمان گھانچی صاحب یہاں آتے تھے ہر سال میں 2 مرتبہ. ہم وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم کے پاس نیچے دفتر میں بیٹھے تھے, تو مولانا سلیمان گھانچی صاحب نے مجھ سے فرمایا یہ کون ہے تجھے پتا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم. پھر میرا بیٹا ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, تجھے پتا ہے میری شادی کیسے ہوئی؟ وہ ابے یار بہت بڑے اللہ والے تھے لیکن یار کرتے تھے. فرمایا ابے یار تجھے پتا ہے کیسے شادی ہوئی؟ میں نے کہا حضرت مجھے کیا معلوم, آپ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا رشتہ ایک جگہ طے ہوا تو میری ماں اور بہنوں نے کہا ایک نظر دیکھ لو. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا دیکھ سکتے ہو لیکن بچی کو پتا نہ چلے, اس کو شو پیس مت بناؤ, اس کا دل مت دکھاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دل میں خیال آیا کہ حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سننا ہے, ان سے پوچھا جائے اپنے شیخ سے. ان کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ حضرت اس طرح بچی کو دیکھنا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو چشمہ حضرت نیچے کبھی کبھی کرتے تھے. ایسے کر کے فرمایا پہلے حضرت والا کی حدیث سنا دیتا ہوں جو حضرت نے حدیث پاک سنائی.
حدیث پاک ہے کہ شادی کے لیے مفہوم عرض کرتا ہوں، لوگ قبیلے کو دیکھتے ہیں، پاورفل ہے، مال والا ہے. بعض لوگ شکل کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ مال کو دیکھتے ہیں. قبیلہ کام نہ آئے گا، حسن ایک دن ختم ہو جائے گا، مال اڑ سکتا ہے، قبر میں نہیں لے جائے گا. تو نیک بیوی کو تلاش کر. اور آگے جملہ سنیے، بھائی کبھی بھی دلہن کو تلاش نہیں کرنا کنواروں. دوسری شادی کا نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ہاتھ باندھ کر دیکھ رہا ہے، ایک میں تو معجون لے رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے. جو کنوارے لوگ جو ہیں ان کو حضرت فرماتے تھے کہ بیوی کو تلاش مت کر. ڈر گئے کہ کیا فرمایا، آنے والی بچوں کی ماں تلاش کر، جو بیٹے کو اللہ والا بنائے، بیٹی کو رابعہ بصریہ بنائے اور گھر جنت بنائے. ساس نے کچھ کہہ دیا، انتقام نہیں، میری ماں ہے نا. بہت سی مائیں تو ہوتی ہے نا مار دھاڑ والی، یا نہیں ہوتی؟ بہت سی مائیں ہوتی ہیں نا تربیت نہ کرانے وجہ سے ڈانٹتی ہے، ساس بھی تو ماں ہے. تفسیر روح المانی میں تساءلون به والارحام کی تفسیر میں ہے کہ نکاح کے بعد ساس سسر تمہارے ماں باپ ہو گئے، ادھر لڑکے کے ساس سسر ماں باپ ہو گئے، تو ماں نے ڈانٹ دیا، رہا ماں معاف کر دو. معاف کرنے سے کہاں دل بھرتا ہے؟ پڑھے پڑھے لکھے اتنے ہو گئے کہ اب منہ توڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ بوڑھیا کا. ایک بے غیرت جو ہے وہ بیوی مار رہی تھی ماں کو اور یہ کمینہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. بتاؤ جنت ملے گی؟ بوڑھی ماں کو پٹائی کروا رہا ہے اور بے حیا کھڑا ہوا ہے. یہ ہم آپ کو کوئی اخباروں کی خبریں نہیں بتاتے الحمدللہ، جو ہم پر ہمیں معلوم ہے، جن پر گزری ہے وہ روتے ہوئے بتاتے ہیں. چھوٹا بھائی آ کر رو رہا ہے کہ میں بیچ میں آ رہا ہوں تو مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں اور میری بھابھی میری ماں کو جوتوں سے مار رہی ہے اور میرا بھائی غیرت مند کھڑا ہوا ہے. سیدھا آسمان پر جائے گی، آ نہ جائے گی میری رائے گا، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں بیٹیوں والوں کا اور بیٹی کا دل دکھاتے ہو؟ تو کیا دیکھے گا؟ حضرت محمد سلیمان گھانچی صاحب سے فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کیا دیکھے گا؟ شکل ہی تو دیکھے گا نا. تو شکل کتنی بھی اچھی ہو، اخلاق کیسے تجھے کیسے معلوم؟ اپنے ماں اور بہن کے ذمے لگا کہ 5-5 7-7 مرتبہ جائیں، ان کی خاندان کی عورتوں سے سلام دعا کر کے بات چیت کر کے پوچھیں عقیدہ صحیح ہے، اخلاق اچھے ہیں، اور دین میں شوہر کو چلنے سے نہ روکیں. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بہت کوئی ایسا گڑبڑ بھی ہے نو پرابلم، عقیدہ صحیح ہے نا، ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. فرمایا کہ میں گھر آیا اور میری ماں سے میں نے کہا، اماں میں نہیں دیکھنے جاؤں گا. آج ہر طرف بیٹیوں کو شو روم بنا کر رکھا جاتا ہے بیچاری کو. جہاں دین کا ماحول نہیں ہے وہاں وہی بیٹی دوپٹہ اتار کر، میں کیا بتاؤں یہ خاتون نے کیسی بے حیائی کی حرکت کی تھی. جب ان کے لوگوں نے بتایا تو میں اس کو آج تک بیان میں بتا بھی نہیں چکا ہوں کہ کس بے حیائی سے دوپٹہ اتار کر، کاش کے دل میں اتر بھی جائے کہ اس نے کیا کیا ہوگا خاتون نے، نعوذ باللہ کمینہ پن کیا. اور نہ محرم وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تاکہ مجھے سلیکٹ کر لیں. اور جہاں دین کی سمجھ نہیں ہے، جاؤ بیٹی مہمان آئے چائے پلاؤ اور جا کر بیٹھو. اس کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، چاچا بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بہنوئی بھی دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے تک بات ہی نہیں کریں گے. 8 مہینے گزر گئے. وہ جی معافی چاہتے ہیں، ہم لڑکی والے ہیں، وہ دیکھیں ہمارے پاس، آپ ناراض نہیں ہونا، ہمارے پاس ایک رشتہ اور بھی آ رہا ہے. اچھا بھی رک جاؤ 1 سال کے بعد کہیں گے استخارہ میں نہیں آیا. یہاں تک کہ میرے ساتھیوں میں کوئی کرتا ہے نا، یا ان کا کوئی بڑا جن کا مجھ سے تعلق ہو، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے استخارہ کیا؟ کہا نہیں، بات دل میں نہیں آ رہی. کس وجہ سے نہیں آ رہی آپ مجھے بتائیں. میں لڑکی کے والد کو بلا کر کہوں گا کہ اپنی بیٹی کی یہ بات صحیح کر لیں. آپ نہیں، اصل میں استخارہ میں نہیں آیا. بھائی کیا استخارہ میں نہیں آیا؟ لال روشنی آ گئی. استخارہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ لال روشنی آئے گی، گردن کو ایسے جھٹکا لگے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ خواب میں کہاں لکھا ہے؟ بیداری کا استخارہ ہے کہ دل میں اطمینان ہو جائے. لیکن کوئی رنگ کا مسئلہ، کہیں قد کا مسئلہ، کہیں وزن کا مسئلہ، کہیں یہ تاریں ایسی گزر رہی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے تاریں ایسے گزر رہی ہیں، یہ دیکھو رنگ بھی نہیں ہے، ہم یہاں رشتہ نہیں کرتے. ان کو نہیں بتائیں گے. ارے بھائی واٹر پروف والوں نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال جلدی مت کرو، کہ ایسا نہیں بعد میں پانی نکل آئے، اس لیے اس کو کھرچایا. ابھی انشاءاللہ 4-5 دن میں پلستر بھی ہو جائے گا، رنگ بھی ہو جائے گا. گھبراؤ نہیں. ہمارے یہاں پیٹی نہیں چلتی الحمدللہ، رومال نہیں چلتا، جماعت کی نماز اور خطبہ روک کر پیسہ کی پیٹی نہیں چلتی الحمدللہ. بس اس بات میں رشتہ نہیں. یا کیا ان کے ابا کو جو ہے کھانسی زیادہ ہو رہی تھی جب ہم گئے تھے، تو ابا سے شادی کرنے آیا تھا کیا؟ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، رونا آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جذب فرما کر اپنی دوستی کی آخری سرحد تک پہنچائے، اور معاشرے کے لیے ہم ناسور نہ بنے، ہم معاشرے کے لیے راحت بنے.
کتنی بڑی تعداد میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. یقین کرنا نکاح ہو گیا رخصتی میں دیر، اور یا ابھی 23 برس ہو گئے ہیں شادی نہیں کرا رہے. بچیاں بھی گناہ میں مبتلا، لڑکے بھی گناہ میں مبتلا. ہمارے پاس خط آتا ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ آپ کے باپ اور ماں میں عقل نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور سارے گناہ کا عذاب ماں باپ پر پڑے گا. پڑھائی چاہیے، پھر پی ایچ ڈی چاہیے یا ماسٹرس چاہیے، اس کے بعد رشتہ. یہ رشتے آسمان سے آتے ہیں اور یہ رشتے بولتے ہیں ڈگریوں کے اندر ہیں.